کرنے کی آپ صرف نیت کر کے کوشش کر کے ہمت کر کے کریں. امام کعبہ بھی یہ دعویٰ نہیں فرما رہے کہ میری نماز حضور جیسی نماز بن چکی ہے, تو پھر کیا خیال ہے سب نمازیں پڑھنے چھوڑ دیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کی باتیں سن کے اگر یقین مانے میں آج لڑکی ہوتی تو سچ میں اپنے خامد کی شادی کروا دیتا. اور اللہ کرے کہ آپ خواتین پہ بھی اتنا ہی اثر ہو, اور جو انہوں نے مجھے 15 منٹ میں متفق کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو بھی متفق کریں گے, اور وزنی بات کی ہے انہوں نے. اچھا مولانا صاحب آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اس آیت کا مفہوم آگے لے کے آتی ہیں جس میں فرمایا گیا شادیاں 2-2 4-4 کرو, لیکن شرط یہ ہے کہ عدل آپ کر سکو. تو عدل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہی نہیں ہے, تو ہم بھی اللہ سے رحم مانگتے ہیں, عدل تو اس سے بھی نہیں ہم مانگتے. تو یہ کیسے, اب اس کا کیا مطلب, ہمارے پاس کیا دلیل ہے, کیا جواب؟ دیکھیں پیارے بھائی عابد محمود صاحب, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عدل کرنے کی آپ صرف نیت کر کے کوشش کر کے ہمت کر کے کریں. باقی 100% عدل اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مطلوب بھی نہیں ہے, اور اللہ نے خود بھی دوسری جگہ فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے جتنا مرضی زور لگاؤ 100% عدل نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ پیارے بھائی سنیں, ایک حدیث میں آتا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز آپ نہیں پڑھ رہے, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ میں پڑھ سکتا ہوں, نہ یہ بھائی جان پڑھ سکتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں امام کعبہ بھی نہیں پڑھ سکتے. امام کعبہ بھی یہ دعویٰ نہیں فرما رہے کہ میری نماز حضور جیسی نماز بن چکی ہے, تو پھر کیا خیال ہے سب نمازیں پڑھنے چھوڑ دیں؟ پھر ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بنانے کی کوشش کریں, اور ہمیں اعتراف ہے کہ ہم کوشش میں بھی کامیاب نہیں ہوں. لاکھ دفعہ کوشش کر لیں حضور جیسی نماز بنا ہی نہیں سکتے, لیکن اس کوشش کرنے پر بھی اللہ ہمیں انعام دیں گے. اسی طرح ہم عدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عدل کرنے کی کوشش میں اگر کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ, یہ کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بیوی سے بھی عدل نہیں کر رہے. پہلی بیویوں کو جو ٹائم دینا چاہیے, جو خرچہ پانی دینا چاہیے, وہ ان کا خرچہ پانی اور ان کا ٹائم وہ غلط جگہوں میں دیتے. ان کے لیے ہماری درخواست یہ ہے برائے مہربانی وہ غلط جگہوں میں جا کے منہ کالا کرنے کی بجائے تم دوسری شادی کرو اور عدل کرنے کی کوشش کرو. بے وقوف انسان وہ ایک شادی کر کے عدل کے بہانے سے 20 جگہ منہ کالا کرتا ہے, وہ 2-3 جگہ نکاح کر لے اور ان میں عدل کرنے کی کوشش کرے. اس میں کمی بیشی ہو گئی تو بھی اللہ معاف کر دیں گے, لیکن وہ جو لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. دیکھو عدل کرنے کی کوشش کی, کامیاب نہ ہوا, اللہ نہ کرے کامیاب نہ ہوا, بیواؤں کا سہارا بننے کی کوشش کی, میرے سے غلطیاں ہوئی معاف فرما دے, اس پر اللہ اس کو معاف کر دیں گے. کوئی کہے میں حدیث میں تو نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, اور وہ کہ میں تو حضور جیسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس لیے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی, وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو اس طرح عدل کرنے کی کوشش کرنے کی نیت سے بندہ جو ہے نا نکاح کرے, اور اس میں کمی بیشی اللہ معاف فرما دے گا. اگر ایک آدمی عدل نہیں کر رہا تو دنیا میں اس کو کیا سزا ملے گی, آخرت میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ حدیث میں آخرت کی سزا تو بتلائی گئی کہ عدل نہ کرنے والے کا آخرت میں ایک حصہ مفلوج ہوگا. دنیا میں کوئی سزا نہیں بتلائی. دنیا میں قاضی اس کے کان کھینچے گا, جج اس کے کان کھینچے گا, بھائی تو نے شادیاں کی ہیں تو بھائی عدل بھی کر, برابر رکھ سب کو. زنا کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں کتنی خطرناک اور کڑی سزائیں اللہ نے بتلائی. اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا, سنگسار کر دیا جائے گا, تو رجم کر دیا جائے گا اس. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یعنی زنا کی سزائیں بتلائیں, اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں زنا کرنے والے مردوں عورتوں کو آگ کے تنوروں میں جلتا ہوا دیکھا. تو زنا کرنے کی خطرناک سزائیں ہیں, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جبکہ عدل نہ کرنے کی ہے جی وہ سزائیں نہیں ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے عدل نہ کرو, میرے کہنے کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں. میں نے یہ کہا کہ عدل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بندہ شادیاں کرے, اور اس میں کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھے. جیسے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے حضور جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگرچہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں ہم 100% صحیح نماز حضور جیسی نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ کوشش تو کر رہے ہیں, بالکل باغی تو نہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اب یہ بتائیں کہ کچھ کھوپڑی شریف میں آئی. دیکھیں مولانا صاحب کی باتیں سن کے اگر یقین مانے میں آج لڑکی ہوتی تو سچ میں اپنے خامد کی شادی کروا دیتا. اور اللہ کرے کہ آپ خواتین پہ بھی اتنا ہی اثر ہو اور وہ اپنے اپنے خامد کی دوسری, تیسری اور چوتھی شادیاں کروائیں. اور یہ ضروری بھی ہے, ضروری اسی لیے ہے کیونکہ ایک بیولوجیکلی بنا ایسے ہوا ہے نا مرد, تو اس لیے اس کی مجبوری ہے. وہ اگر یہ نہیں کرے گا تو جیسے مولانا صاحب بتائیں گا وہ پھر غلط کرے گا تو اس کی سزائیں آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں جاتی ہیں. تو اگر آپ عورتوں کو بھی ہیں کہ لیکن
مردوں کو تو بہت زیادہ ہے نا اگر وہ کر رہے ہیں. چلیں عورت شاید اس لیے بچ جائے کہ وہ تھوڑے سے غلطی پہ ہے کہ وہ نہیں مان رہی, لیکن مرد تو مطلب اس سے غلط کام کر رہا ہے, زنا کے جیسے غلط کام, جس کا بہت بڑا عذاب. تو میں آپ سے ضرور یہ چاہوں گا کہ آپ مولانا صاحب کا یہ جو آخری سوال پہ جواب آیا نا, اس نے مجھے بھی ہلا دیا ہے. اب تک میں یقین مانے متفق نہیں تھا دوسری تیسری چوتھی شادی سے, اور اب یہ بتا رہا ہوں کہ میں عورت ہوتا تو میں کروا دیتا, اور لٹرلی کروا دیتا. تو اب آپ مولانا صاحب کی یہ والی جواب ضرور سنیے گا تمام, خاص طور پہ خواتین. مرد تو چلیں پہلے ہی تیار ہے. کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ ان سے یہ متفق ہیں, اور جو انہوں نے مجھے 15 منٹ میں متفق کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو بھی متفق کریں گے, اور وزنی بات کی ہے انہوں نے. اور بجائے کہ اس ویڈیو کے بعد مجھے امید ہے کہ خواتین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ بیک لیش آئے گا, وہ اس معاملے پہ آپ کے اور طارق مسعود صاحب کے بہت اگینسٹ ہو جاتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ غور سے سنیں سمجھیں, اور میرا خیال ہے آپ فین ہو جائیں گے. کیوں جی, تیار ہے سب؟ بے شک بے شک اسی تیار ہے بھائی جان, ساڈے ہاتھ کھڑے نے جی, تسی بھی تیار ہو جاؤ. اسی تیار ہو گیا جنگ کے میدان میں اترنے کے لیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اچھا جی, یہ ہوتے ہیں جی عابد محمود صاحب, آپ کو میں خوشخبری سناؤں, یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. اللہ کے پیاروں کی صفت ہے سنتے ہی مان لیتے, اور جو اللہ کی پیاری نیک بندی ہے وہ بھی سنتے ہی مان لیں گی, اور جو اللہ کے پیارے نہیں ہے پیاری نہیں ہے وہ کہیں گے سمعنا و عصینا, سن لیں گے مانیں گے نہیں. کئی اتنے بدبخت ہیں جو سنتے بھی نہیں, لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ کو ان پیاروں میں سے بنایا جو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. اللہ ہم سب کو سننے اور ماننے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.